اوکے، میں نے ایک بات آپ سے کنفرم کروانا تھی. کسی شخص نے ایک درویش سے پوچھا کہ 786 کو بسم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جناب انہوں نے جواب دیا کہ 7 آسمان، 8 جنت کے دروازے اور 6 دن میں یہ کائنات بنائی گئی تھی، تو اس لیے بسم اللہ کو 786 کہا جاتا ہے. اس بات کی کوئی دلیل ہے یا ثبوت ملتا ہے؟ آپ ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، عامرہ ہیں راول پنڈی سے، اکثر سوال کرتی رہتی ہیں اور اس چینل کی بہت اہم ترین سوالات عامرہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، خوشیاں دے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے سوشل میڈیا کی کہ جو فتنے ہیں آپ کو گھر بیٹھے دستک دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ 786 اس کے بارے میں یہ جو کسی درویش کا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ 7 اور 8 اور پھر یہ 6، یہ جو اعداد کا شمار لگا کر اس درویش نے بتایا ہے وہ دراصل درویش کا مذہب ہے. ہم درویش کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم صوفیوں کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم پیروں کے مذہب پر نہیں ہیں. میرا اور آپ کا دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس دین میں یہ 786 نہیں ہے، یہ 92 نہیں ہے، یہ 313 اور 314 اور 315 کے نمبر جو مخفف الفاظ ہیں. بلکہ مسلمانوں میں تو اس قدر حماقت ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاد لکھتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم کو را لکھتے ہیں، اور پیس بی اپون ہم کو PUHB لکھ کر مخفف کر بیٹھتے ہیں. تو انہیں ہر چیز کا شارٹ چاہیے. اب عامرہ، اگر آپ کا نام عامرہ ہے، الف کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ الف کا 1 نمبر ہوتا ہے اور میم کے 40 ہوتے ہیں. اور پھر عامرہ آپ کا نہیں، عین سے نمبر ہے نا آپ کا نام، عین کا جو نمبر ہے وہ اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کیجئے اگر میں آپ کے ناموں کو اس طرح سے بنا کے را کے ہوتے 200 نمبر اور کہہ دوں کہ جناب آپ محترمہ 792 صاحبہ ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ جن لوگوں نے یہ بنائی ہے نا 786، ان کے بارے میں میری ایک آڈیو ہے، وہ میں سنواتا ہوں آپ کو، اگر مجھے مل گئی تو پلیز اسے سن لیجئے. مجھے امید ہے کہ بہت وضاحت ہو جائے گی اس سلسلے میں. یہ 786 یہ رہی. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قدیم ویڈیو ہے، آڈیو ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی برائیاں ہم لوگ کر رہے ہیں جو کہ دراصل برائی سمجھی ہی نہیں جاتی. اسے بہت نیک کام سمجھ کر ہر خاص و عام کرتا ہے. اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہم اپنے خطوط یا کسی عبارت کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے لفظ 786 لکھتے ہیں. صحیح بات. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 786 ہے کیا بلا ہے. بعض نادان اپنے علم اور فن کا مظاہرہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے خطوط یا کسی اور عبارت کو شروع کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کر کے ڈبل اجر کما لیا ہے. ایک تو بسم اللہ کے لکھنے کا اور دوسرے اسے بے حرمتی سے بچانے کا. بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس قرآن کریم کی آیت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتے، لیکن ہوا اس کی بالکل برعکس کہ اس قرآن کریم کی آیت کو ایک نہ رہنے دے کر اسے نمبروں میں منتقل تبدیل کر دیا. بالکل. لیکن کیا کبھی کسی اہل علم نے یہ بھی سوچنے کی جسارت کی کہ کیا واقعی یہ بسم اللہ کی عدد ہیں یا اور کسی لفظ کے؟ 786 کے مختلف الفاظ بن سکتے ہیں لیکن بسم اللہ کبھی نہیں. ہم قارئین کے لیے صرف ابجد کے ہندسوں کے ارقام تحریر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہرے کرشنا کے مجموعی نمبر بھی. بسم اللہ کے حروف اور نمبر کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ اس کا حساب خود لگا سکتے ہیں. یہ میں نے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ بسم اللہ کی بجائے 786 لکھتے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اپنی حقیقت
اپنے آپ جان جائیں گے۔ پہلے تو یہ عرض کرتے چلیں کہ یہ ارقام اور یہ عدد جن کا استعمال اس مخصوص انداز سے لوگ کرتے ہیں، یہ مخصوص انداز قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر اس مخصوص طریقے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہوتی تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ضرور ہمیں یہ خبر دیتے اور یہ خیر کا طریقہ ہمیں ضرور بتاتے۔ یہ مخصوص انداز نہ تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، بلکہ یہ علم راز ہے، اور راز میں اپنا کام کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے اسے ایجاد کیا تھا۔ آپ کے گھروں میں قاعدہ، ہر گھر میں قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کی پشت پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے ارقام بھی ان کے نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ الف کا 1 نمبر ہوتا ہے، با کے 2 ہوتے ہیں، جیم کا 3 ہوتے ہیں، دال کے 4 ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے 200 نمبر ہوتے ہیں۔ الفاظ جتنے بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کے تمام عدد و شمار ان کے حرف کے نیچے خانے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ بسم اللہ کے تمام حروف کو کسی بھی طرح جمع کر لیجئے، یہ 786 نہیں بن سکتے۔ اس کے بالکل برعکس آپ اگر ہرے کرشنا کو جمع کریں گے اور اس کے رقم اور اس کی جو تعداد ہے اس کو جمع کریں گے تو یہ عدد 786 ضرور بن جاتے ہیں۔ لہذا مسلمان کو انہیں لکھنا بالکل نہیں چاہیے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں انہیں تو خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں یہ کہتے ہوئے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو خط لکھا کرتے تھے تو کیا بسم اللہ لکھتے تھے یا 786؟ بسم اللہ لکھتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطوط کفار کو لکھے، اس کے باوجود آپ اپنے خطوط کی شروعات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آج ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول کو کیا عزیز تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 786۔ اور دوسری طرف یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے بسم اللہ کو 786 بنا دیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن اگر صحیح اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا یہی فارمولا قرآن کریم کی دوسری صورتوں اور دوسری آیتوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ بتائیے؟ مثلا سورہ فاتحہ کے کچھ نمبر بنا لیے جائیں اور سورہ اخلاص کے بھی کچھ نمبر کاؤنٹ کر لیے جائیں، اور پھر نماز میں بجائے ان لمبی لمبی صورتوں کے نمبروں سے کام چلا لیا جائے۔ اور کیا ہم اپنے ناموں کو بھی نمبروں میں تبدیل کر کے اسے قبول کریں گے؟ کیا ہم اچھا محسوس کریں گے کہ کوئی ہمارے نام کو بدل دے اور صرف ہمیں محترم جناب 520 کہہ کر پکارے، یا جناب 555 صاحب تشریف لا رہے ہیں، یا کوئی اور نمبر؟ ہمیں یقین ہے کہ اس خاص انداز کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ بالکل، ذرا سوچئے، ہم اپنے ناموں کو تبدیل کرنا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی کر بھی دے تو نہایت ہی غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایون اگر اس کی اسپیلنگز بھی اگر کوئی غلط کر دیتا ہے تو ہم اسے بھی برا مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے خالق اور رازق کے ناموں کو بدل دیں اور رحمان اور رحیم کی بجائے نمبروں کا استعمال کریں، یہ نہایت ہی مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بالکل بے شک۔ 786 کا استعمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے ایک بدعت ہے، اور اس مختصر سے پیغام میں یہ آپ کی دل آزاری اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی غلطی کی طرف آپ کی توجہ ہے ہم کرنا اور آپ کی اصلاح مطلوب ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنی چاہیے، 786 نہیں لکھنی چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بھی بعض مرتبہ ہمارے شیخ ہیں مدینہ منورہ سے فاضل شیخ عبد الباری،
فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ ریاض میں ہے، جامعہ امام محمد کے پروفیسر ہیں. انہوں نے کل پرسوں کی بات ہے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی بھی کوئی دلیل نہیں تھی، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو چیز بلا دلیل ہم کرتے ہوں اس سے رجوع کر لیں. شیخ عبدالباری نے پاکوڑ کانفرنس میں، مجھے یاد ہے تقریباً شاید کب کی بات ہے، مجھے 97 یا بہرحال خاصی پرانی بات ہے، 20-25 سال ہو گئے. تو اس میں انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں بسم اللہ استعمال کریں، اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے خطوط کا لکھنا ہے انہ من السلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں خطوط سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے نا بسم اللہ پوری لکھا کرتے تھے. قرآن کریم میں بسم اللہ پوری لکھی ہوتی ہے، تو جہاں بسم اللہ لکھی ہے وہاں بسم اللہ پڑھیں، جہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہے وہاں 786 لکھ کر اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، اور وہاں 786 کی بجائے کچھ بھی نہ لکھیں. جیسے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو ہم وہاں پہ نہ 786 لکھتے نہ بسم اللہ لکھتے، بلکہ اعوذ باللہ سے شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، تو آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے. لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کہ آپ کے کام میں اگر ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، نہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ دم کٹا ہو، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. تو اور اس حدیث کے بارے میں بھی محققین کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ 786 912 92 یا پیس بی اپون ہم یا را اور ذا اور یا پھر صاد سلم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ پیروں نے صوفیوں نے بنائے ہوئے ہیں، شیعوں نے بنائے ہیں بیسکلی تو یہ، اور سنی بھی انہیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اختلاف کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے جیسے میں عرض کر دیا کرتا ہوں. شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون